وہ نوجوان جس کا اخلاق تباہ ہو گیا، آپ جب غور کریں گے نا تو آپ یہ ضرور رزلٹ نکالو گے کہ ان نوجوانوں کے ماحول میں وہ دوست تھے جو دوست اسے سنیما دکھلانے لے جاتے تھے، وہ دوست تھے جو نائٹ کلبوں کی طرف لے جاتے تھے۔ اس نوجوان کے بگاڑ میں وہ دوست تھا جو برائی کے مرکز کی طرف لے جاتا تھا، وہ دوست تھا جو نیو ایئر نائٹ کے گندے پروگراموں میں شرکت کے لیے اسے ابھارتا تھا اور اسے لے جایا کرتا تھا۔ اور یاد رکھیے گا، وہ برے دوست جس نے آپ کے اخلاق کو، آپ کے کردار و کیریکٹر کو بگاڑا، یہ سارے جگری دوست قیامت کے دن دشمن ہوں گے۔ الاخلاء یومئذ عدو بعضهم لبعض، یہ سارے جگری دوست خلیل، یہ قیامت کے دن سب ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے الا المتقین۔ ہاں، اگر آپ نے دوستی تقوی کی بنیاد پر، ایمان کی بنیاد پر کی ہوگی، آپ کے تعلقات اور آپ کے معاملات میں ایمان کی خوشبو ہوگی، ایسے دوستوں سے اللہ کہے گا یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون۔ تم لوگوں کی جو دوستی تھی، ہم نشینی تھی، مصاحبت تھی، رہے اللہ کے نام پر تھی، ایمان کی بنیاد پر تھی۔ آج تم لوگوں کو کسی طرح کا کوئی غم نہیں ہوگا، اور آج تم لوگ مغموم نہیں ہو، گھبراؤ گے نہیں۔ ورنہ ایسے دوست، جس دوست نے آپ کے عقید و ایمان کا سودا کیا، میرے بھائیوں، قیامت کے دن آپ کفے افسوس ملو گے۔ یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ انسان میرے بھائیوں ایک ہاتھ کو نہیں، وہ چبائے گا اپنے دانت سے، ایک انگلی، دوسری انگلی، تیسری انگلی، ایک ہاتھ کے پانچوں انگلی اور ہتھیلی دوسرے ہاتھ کی پانچوں انگلیوں کو چبا اور ہتھیلیوں کو چبا کر، دونوں ہاتھوں کو چبا کر کہے گا کاش ہم فلاں انسان کو، بدماش کو، بددین کو اپنا دوست نہیں بنائے ہوتے۔ ہدایت آئی، اذان کی آواز آتی تھی، وہ مجھ سے لقد عزلنی عن الذکر بعد اذ جان، وہ مجھے درس حدیث سے، درس قرآن سے، نمازوں مساجد کی حاضری سے، اچھی اور نیک مجالس سے روک دیتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ قرآن کریم ہمارا دین اسلام ماحول کی درستگی پر بڑا زور دیتا ہے۔